السلام علیکم جی. میری یہ ویڈیو آج کی جو میں بنا رہا ہوں آج ہے، میں پہلے آپ کے ساتھ تاریخ شیئر کر دیتا ہوں. 11 جولائی 2026 اور دن ہے ہفتے کا. میں کنفرم بھی کر لیتا ہوں کیونکہ کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر غلطی ہوتی ہے ڈیٹ میں یا ٹائم کے حوالے سے. وقت ہے صبح 9:47 کا. اب میں یہ کیوں چیز شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج میں چھوٹے چھوٹے جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، ان کے اوپر اگر ایک ویڈیو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ اس سے شاید ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ ویڈیو میرے ایجوکیشن اینڈ سوشل ریفارمز والے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور چاہے اس سے کوئی فرق نہ آئے لیکن میں الحمدللہ اپنا کام تو کر جاؤں گا، اور مجھے اس کا صلہ اللہ سے ہی چاہیے. بندے تو دے نہیں سکتے، بندے کیا دیں گے صلہ؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. نہ مطلب ان کی نہ اپریسیشن سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ ان کے جناب کسی اور فعل سے. اب تمیز سے بہتر ہے کہ انسان ٹاپک کی طرف آئے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور الحمدللہ 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 اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں مسلمان ہوں. آپ سب بھی مسلمان ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے بہت سے اصولوں کا ہمیں پتہ ہے. قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، اس کے ترجمے کو بھی ہم لوگ گائے بگائے پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی آگاہی ملتی ہے، بڑی رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے بے تحاشا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے حساب سے تو وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے. اس کے بعد پھر سنت ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور میرا ان پر ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور میری محبت، میرا جو عشق ہے، یا میری جو ایک لگن ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تحاشا ہے. اور دیگر جو اسلامی ہستیاں بھی ہیں، سب کے لیے رسپیکٹ. کبھی بھی میں نے ذاتی طور پر کسی فرقے کی بات نہیں کی، نہ میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. یعنی میں کسی دیوبندی یا شیعہ اور سنی اور یہ اہل حدیث اور سیفی سلفی، ان میں فرقوں میں نہیں پڑھتا. میں صرف ایک مسلمان ہوں، جو میری ایک ناقص عقل میں چیز جو آتی ہے، اور اس میں پھر میں مزید کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا کسی کے ساتھ. کوئی کسی قسم کا کوئی کنٹروورشل بیان یا کوئی ایسی بات کبھی کرنا کہ جی وہ الحمدللہ کبھی میری طرف سے ایسا نہیں ہوا، نہ آن دا ریکارڈ نہ ہی آف دا ریکارڈ. اب اس تمہید کے بعد میں انشاءاللہ آتا ہوں اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کی طرف جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. کہ جناب اسلام جو ہے نا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں اپنے جتنا بھی میرا یہ ویڈیو ہے اس کے اندر یہ الفاظ میں تواتر کے ساتھ استعمال کروں گا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے مطابق یا میرا خیال ہے، کیونکہ میرا اس میں کوئی خیال نہیں ہے ایسا. جو بھی چیز ہے وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر ہے اور اسلام کے اندر موجود ہے، اور میں اسلام کو فالو کرنے والا بندہ ہوں، اسلام کا فالوور ہوں، مسلمان ہوں. تو جناب میں یہی چیز کہوں گا کہ اسلام کے مطابق، اب آگے اگر اس میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو یقیناً آپ لوگ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کبھی کبھار کوئی غلطی بھی کر جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں اس کی رہنمائی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹانگ دیا جائے یا اس کے ساتھ کچھ سخت کارروائی کی جائے. لیکن میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میری رہنمائی ضرور کی جائے، اور رہنمائی کے بعد بھی اگر میں اس چیز پر قائم رہوں، پھر ایک بنتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا مطلب اسٹب بون ہے، ضدی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں. پہلا تو جناب یہ ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ میں کہاں غلط ہوں. دیکھیں، اسلام میں ماتم کا یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ افسوس اور یہ چیزیں مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی موت ہوتی ہے کوئی بھی، تو اعلان بھی ہوتا ہے اور ساتھ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اظہار افسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ جناب اس دنیا میں تو ہمارا کیا مارزی ہے. یہ باتیں ہمیں بہت سارے جمعے کے خطبات میں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور عام طور پر بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں. پریکٹیکلی کیوں بھول جاتے ہیں جی؟ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، چاہے ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بھی فوت ہوتا ہے، اسلام میں تو یہ کہ آپ کو ٹھیک ہے غم ہے، ظاہر ہے اپنے کسی کے چلے جانے کا بہت غم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا والد یا والدہ ہو، بہت قریبی ہو، بہن بھائی ہوں،
آپ اس کا افسوس کر سکتے ہیں، آنسو بھی بہا سکتے ہیں، غم بھی کر سکتے ہیں، سب اجازت ہے، سوگ کی بھی ہے، لیکن وہ بھی ایک لمٹ کے اندر، یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ بین کرنا، آوازوں کے ساتھ چیخنا، گریبان پھاڑنا اور ٹکرے مارنا، یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ جن کی ذہنی حالت کچھ اور طرح کی ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا اور معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمانے والے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک جنرل کانسیپشن ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی کہ ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، اور جو جنہوں نے ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑا عشق ہے، اور وہ بھی جی بڑا افسوس ہوا ہے جی، بڑا ظلم ہو گیا جی، جیسے آج کل بڑے واقعات سننے کو مل رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں اگر آپ ظلم کی بات کریں تو ظلم تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی بچے کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی، کسی کو قتل کر دیا گیا، وہ تو ایک ایکٹ ہو گیا ظلم کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کسی کی وفات کے اوپر یہ کہنا ظلم ہو گیا یہ غلط ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جناب یہ تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ابھی 2-3 روز پہلے ایک کامیڈین ہے، اللہ رکھا پیپسی، میں تو خیر ان کو نہیں جانتا اس طرح، نہ میں نے ان کا کوئی اس طرح کا شو دیکھا ہے، کیونکہ میری یہ ڈومین نہیں ہے، نہ کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن بہرحال سنا جی کہ ان کی ڈیتھ ہوگی، پھر وہ سارے فنکار ایک ایک 2 کر کے ان کے، میں ایکچولی صرف اور صرف اپنے کام کے لحاظ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتا ہوں، کلیکٹ کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہرگز یہ میں نہیں کہتا کہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، لیکن دکھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو اپنے ساتھ بلا لیتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہیں۔ ایک آدمی کا بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو کچھ الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پسند نہ آئیں، تو وہ تو خالق اور مالک ہے، ہمیں تو اس سے ڈرنا چاہیے، تو اس چیز کو نہیں میرے حساب سے، بٹ ٹھیک ہے ایک آدمی چلا گیا دنیا سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ظاہر ہے کہ ایک اچانک موت بھی میرے خیال سے لفظ نہیں ہے، کیونکہ اچانک نہیں ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو اس کا رزق بھی طے کر دیا گیا ہے، آخری نوالے آخری دانے تک کہ یہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے، تو پھر وہ کسی بھی حالت میں ہوگا، وہ آخری دانہ کھا کے ہی مرے گا۔ تو خیر یہ بہت لمبا فلسفہ ہے جی، اس کے اندر کیا جانا ہے ہم نے، تو سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اس میں یہ اچانک اور اتفاقی اور یہ حادثہ ہو گیا تو فلاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس نے اس طرح سے اپنے بندوں کو اپنے پاس لے کر آنا ہے، کسی کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے، کسی کو حادثاتی طور پر، کسی کو رات کو سوتے ہوئے اپنے پاس بلا لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بے تحاشا موتیں ہم نے ایسی دیکھی کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا، بعد میں اس کا میڈیکل بھی کروایا تو اس میں کوئی بیماری نہیں آئی ہے، بس جی ایک طبعی موت مارا گیا جی، وہ چلا گیا دنیا سے، تو وہ طبعی موت اس کا ایک جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی مرضی ہے، ہمیں تھوڑا سا کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ کے ساتھ شیئر یہ کرتا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے، میں تو سیدھی سی بات ہے کہ سوشل میڈیا اگر کہہ لیں، کیونکہ میں میڈیا کا بندہ تو ہوں نہیں، میں تو ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، اور سب لوگوں کو پتہ ہے پچھلے 29 سال سے میں الحمدللہ ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، لیکن یہ میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا کہہ لیں، کیونکہ میڈیا کی جو ٹائپ ہے سوشل میڈیا، میرا تو اسی سے تعلق ہے پچھلے 4 سال سے، چینلز کے حوالے سے، اور پھر وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا، باقی نہ پرنٹ میڈیا سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا سے، نہ میں میڈیا کا بندہ ہوں، نہ میں جرنلسٹ ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے جی، میں 1 سال کی میں بات کروں گا کہ ہر آدمی جو جس نے مائک اٹھایا ہوا ہے یا کوئی مثال کے طور پہ چینل بنا لیا یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پہ اوپر، تو وہ اپنے آپ کو جی جرنلسٹ اس نے بنا لیا ہے، اپنے آپ کو رپورٹر بنا لیا ہے، کرائم رپورٹر بنا لیا، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اچھا اب ظاہر ہے دیکھیں، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی تعلیم تو ہوتی ہے، کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جرنلسٹ کی بھی یقیناً ہوتی ہے، جرنلزم آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، صحافت پڑھنی پڑتی ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وہ کتابیں آپ نے چاٹنی ہیں، بلکہ اس کے اندر آپ کو ایتھکس بھی بتائے جاتے ہیں نا،
کہ آپ نے کوئی اگر کالم لکھنا ہے تو اس کے لکھنے کے بھی کیا طریقے ہوں گے. پھر مختلف کالم نگاروں کو آپ پڑھتے ہیں, یہ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے جی. بطور ایک چونکہ استاد کے, میں ایک لفظ, حالانکہ میں استاد کے بھی شاید قابل نہیں ہوں, اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو استاد بھی کہوں, میں بہت ہی ایک حقیر سا انسان ہوں. بارکیف یہ ہے کہ اگر ایک استاد کی نظر سے بھی دیکھیں تو ایجوکیشن کو لیں تو جرنلزم کے اندر کیا ہے, یا جتنی بھی پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایتھکس سکھائی جاتی ہیں, آپ کو طریقے بتائے جاتے ہیں, میتھڈولوجیز, کہ جناب جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے, پھر ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. یہی چیزیں جرنلزم میں ہیں. تو مثال کے طور پر جی اب کسی جگہ پہ کوئی رپورٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, تصدیق کے بعد آپ نے پھر اس کو ظاہر ہے کاؤنٹر چیکس ہیں, چیکس آفٹر چیکس ہیں, دیکھنا ہے, سارا کچھ ہے. پھر اس کے اوپر آپ نے کوئی اپنی یادداشت بنانی ہے, کوئی میموری بنانی ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے, سارا کچھ ہے. اب یہ جناب جس قسم کے لوگ ابھی انٹرنیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں, میں ان کو جرنلسٹ تو کہتا ہی نہیں ہوں, میں تو ان کو اس کیٹیگری میں لے کر ہی نہیں آ رہا. جرنلسٹ تو اور لوگ ہیں جن کے نام آپ کو پتہ ہیں, بڑے مشہور نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ان کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حامد میر صاحب جیسے, یا اقرار الحسن لے لیں, یا مثال کے طور پر ریحان طارق صاحب ہیں, یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ, تو اچھا ریحان طارق بھی کوئی باقاعدہ جرنلسٹ نہیں ہے, یہ بھی میں کلیئر کروں, کیونکہ وہ کیمیکل انجینئر رہے ہیں, ان کا شعبہ کچھ اور رہا ان کی, لیکن چلیں بارہ وہ جرنلزم میں آگے انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کی, پھر ان کا بولنے کا انداز, ان کی ریسرچ وغیرہ, چلو جی وہ انہوں نے کسی حد تک اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا. میں تو خیر اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہوں, میں تو ایک ٹیچر ہوں صرف. تو بات یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک جناب ویڈیو آتی ہے, فلاں بچی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر جی مردہ پائی گئی. اب اس کے بعد جناب وہاں پہ کوئی 100-200 کے قریب یوٹیوبر پہنچ جاتے ہیں. میں ان کو اب سمپلی ان کا نام ہے یوٹیوبر, نہ تو یہ جرنلسٹ میں آتے ہیں, نہ یہ رپورٹر ہیں, نہ یہ کرائم رپورٹر ہیں. اب میں ان کے نام کیوں لوں, سب کو پتہ ہے. آپ ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے نا جی, آپ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھیں, نہ بھی دیکھیں, آپ کے پاس سامنے آتا رہے گا آپ کی فیڈ میں, آپ کی سرچ میں, کیونکہ وہ آپ کو ہی پتہ ہے, آپ سب اے آئی بیسڈ ہے, تو یہ چیزیں خود بخود بھی آتی ہیں, اور ان کے پیچھے ایک باقاعدہ الگوریدم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے لے آتا ہے نیوز کو, ساری چیزوں کو. کیا کرتے ہیں جی, ایک ہی خبر ہے کہ ایک بچی یا بچہ کسی جگہ پہ مردہ پایا گیا. اب وہ مرڈر کا کیس ہے, کوئی طبی طور پہ وہ فوت ہو گیا ہے, کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ جو بھی ہوا ہے, اس کے اوپر جب تک کوئی رپورٹ نہیں آتی 1 دن یا 2 دن لگ جاتے ہیں. بعض اوقات اس قسم کے کیسز میں 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. اس میں بڑی سینسٹیوٹی ظاہر ہے اداروں کو دیکھنی پڑتی ہے, جس میں ظاہر ہے کہ ہماری سب سے پہلے پولیس آتی ہے, کیونکہ سب سے پہلا کام پولیس کا ہوتا ہے کہ وہ موقع کے اوپر پہنچ کے تو وہ اس چیز کو اپنے پہلے وہ ہینڈ اوور کرتی ہے, دیکھتی ہے. پھر وہ فرانزک والے آتے ہیں, پھر اس کے بعد مزید ادارے جو ہیں اس میں حرکت میں آتے ہیں. اگر وہ کیس کوئی انٹرنیٹ سے متعلق ہے تو پھر وہ NCCIA والے آ جاتے ہیں. اگر وہ کوئی اس کے اندر دہشت گردی یا کوئی اس قسم کے لوگ انوالو ہیں تو CCD آ جاتی ہے. تو یہ سارے ادارے جو ہے نا, ان کو کام کرنے دینا چاہیے, اور جب ان کی حتمی رپورٹس آ جائیں پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے. اب اس کا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے وہ پولیس تو نہیں کر سکتی, NCCIA تو نہیں کر سکتی, وہ تو ڈاکٹرز نے کرنا ہے. انہوں نے اپنا ایک پروسیجر سے گزارنا ہے, پوسٹ مارٹم سے, جس سے وہ اس کے باقاعدہ طور پہ آرگنس کو جو ہے نا وہ اس کے وہ اسپیسیمن لیتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, سارا پروسیجر ہے. اب جناب بات یہ کہ اس دوران جو ہے نا جو پہلے 2 دن ہوتے ہیں وہ ان کے بڑے کیش کے دن ہوتے ہیں, جن کی TRPs کے دن ہوتے ہیں. اس میں ویوز کے لیے یہ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اور اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں کہ میں مطلب حیران ہو جاتا ہوں. میں آپ کتنی اگزامپلس دوں, ایک ہی خبر ہے جی, اس کو میرے خیال ہے میں کوئی 15-20 سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ میں تھم نیل دیکھ چکا ہوں, ہر ایک پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. قتل کا کون ذمہ دار ہے, اینی شاہد نکل آیا, بیچ میں سے بہن نے کیا کہانی سنائی, باپ نے کیا کہانی سنائی, ماں نے کیا کہانی سنائی. اچھا جی کہیں ریپ تو نہیں ہو گیا اس کا, کہیں یہ تو نہیں ہو گیا. اتنا ذلیل کر دیا جاتا ہے اس جو وکٹم ہے اس کی فیملی کو, بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی جوان لڑکی, کوئی بھی ہے, اینی ون. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان یوٹیوبرز کو چھٹی کس نے دی ہے. مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی مائک پکڑ کے وہاں آ گیا, بھائی آپ اس سے پہلے اس کا کارڈ لیں کہ یار آپ کس دفتر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کا آفس کیا ہے, کیا آپ کوئی سول پروپرائٹر ہیں, خود کوئی کچھ کر رہے ہیں, یا آپ کسی آرگنائزیشن سے متعلق ہیں, کوئی آپ کے پیچھے ظاہر ہے کوئی ایک تنظیم ہے, کوئی ادارہ ہے, کسی نیوز چینل کی طرف سے آئے ہیں, پھر تو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو الاؤ ہے. کیونکہ باقاعدہ طور پہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں یا رپورٹس, اب یہ انٹرویوز اور رپورٹ سے بھی بڑا فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ جو انٹرویو کر رہا ہے وہ رپورٹ بھی جنریٹ کرے گا اور وہ رپورٹر بھی ہے. ایک تو یہ ساری چیزیں میں نے گزارش کی ہے نا کہ ہماری چونکہ نالج میں نہیں ہے عام لوگوں کی, تو یہ ان لوگوں کو اس وقت جو ہے نا کیش کرنے کا بڑا موقع ملا ہوا ہے.
اس کے بعد جناب ان کے پاس باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ کارڈز ہونے چاہیے، کارڈز وہ دکھائیں کہ جناب یہ ہمارا معاملہ ہے، تاکہ کم سے کم اگر 100-200 لوگ ہیں تو اس میں سے صرف 1 یا 2 یا 4 لوگوں کو ہی پرمیشن ہو، اور پھر وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی رپورٹ کریں یا ذمہ داری کے ساتھ بات کریں، اور فضول قسم کی باتیں نہیں ادھر ادھر سے اٹھا کے. اب 50 آدمی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں جس میں وکٹم کے بھی گھر والے ہیں، پھر وہ لوگ بھی ہیں جو ملوث ہیں یا جن کو اوپر الزام ہے، ان کو ملزم کہہ سکتے ہیں، ملزمان کے اہل خانہ، پھر اس کے بعد محلے دار، پھر کوئی رشتہ دار، پھر کوئی دوست، پھر اس کے علاوہ جی کوئی اور ادھر ادھر کے لوگ. تو 50 منہ اور 50 باتیں اور مسالے لگا کر اور صرف ویوز کے لیے، اور اس کے بعد ان دی اینڈ اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے جب رپورٹس آتی ہیں. کیونکہ یہ قبل از وقت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، رپورٹ آتی ہے تو اس میں کوئی اور نئی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے رپورٹ جو ہوتی ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، ایویڈنس پر ہوتی ہے، فرانزکس پہ ہوتی ہے، اور اس کے جو اسپیسیمن ہوتے ہیں اس وکٹم کے، جو اس کے جسمانی جو اس کے ظاہر نمونے لیے ہوتے ہیں اسپیسیمن، اس کے اوپر ہوتی ہے. وہ ان کی باتوں پہ تھوڑی ہوگی یا میری باتوں پہ، یا میں یہاں پہ بیٹھ کے کیا سرائیاں کروں. ایک وہ لاہور کے اندر چھت گری ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی، اس کو وہ میں نے تھوڑا ٹیکنیکل جائزہ لیا تھا کیونکہ بحیثیت ایک استاد کے تو وہ ٹیکنیکل معاملات تھے. اب میں اس کا دوسرے طریقے سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ چھت گری ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے واقعی کوئی قدرتی معاملات ہو کہ وہ ان کے نالج میں نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کوئی بھی انسان ہے، جب وہ ٹیچر خود بھی نیچے پڑھا رہی ہے تو وہ کیا اتنے کوئی وہ بے حس لوگ ہیں کہ وہ جان بوجھ کے چھت گروا دیں گے بچوں کے اوپر؟ ایک بات ہے. اور ظاہر ہے ان کی نااہلی ضرور اس کے پیچھے ہوگی، نیگلیجنس ہوگی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ہماری عوام کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے. اب یہ معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں، جہالت کا لفظ جو ہے وہ صرف کوئی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کے لیے مخصوص نہیں ہے، جاہل کوئی بھی ہو سکتا ہے. جہالت ہر جگہ ہی ہے ہمارے ہاں. تو ہمیں تو بائک لگانا نہیں آتا، ہمیں سڑک پار کرنی نہیں آتی، ہزاروں باتیں ہیں، میں اب کون سی باتیں یہاں دہراؤں. تو یہ سب جہالتی ہے نا، اور کیا ہے. لیکن ہم ہر چیز میں بول کے، اور اس پہ کم سے کم 50 سے زیادہ ورژن میں نے دیکھے، اس کے اینڈ میں پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلا. وہی پیاز کے چھلکے اتارنے والی بات ہے، آخر میں کچھ بھی نہیں نکلا. اب آتے ہیں جی اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اب جو کہ میرا بڑا موسٹ ڈسکسڈ موضوع ہے، اور میں بڑے اپنے جو ہے نا جی اپنے دوست احباب سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں، بچوں سے بھی، اسٹوڈنٹ سے، سب سے، اور وہ ہے دستک کا موضوع، یعنی دروازہ ناک کرنے کا. دیکھیں پہلے تو میں سمپل سی بات کروں گا، اپنا پوائنٹ آف ویو میں رکھ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. میرے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے اب سب کو ہی پتہ ہے. وہ پچھلے 11 سال سے میں سنگل لائف گزار رہا ہوں، اور سب کو ہی پتہ ہے کہ یار ہم اس کے گھر جائیں گے، ایک میرا ہیرنگ کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. تو دروازہ ناک کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. گھنٹی میرے گھر پر نہیں ہوتی ہے، میں ویسے بھی انسٹال نہیں کرتا کیونکہ گھنٹی میرے لیے بڑا پرابلم کر جاتی ہے. میں ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے. تو اس دوران ظاہر گھنٹی کوئی بھی کسی بھی وقت بجا سکتا ہے، کوئی بچہ بھی شرارت سے بجا سکتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے، اور ویسے بھی میرا سوشل سرکل کوئی ہے نہیں، تو اس لحاظ سے میرا کوئی وہ نہیں ہے. میرا سوشل سرکل صرف اور صرف میرے اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس ان کے یا ٹیچرز اور اس طرح کا ہے. باقی اس کے علاوہ میری کوئی گیدرنگ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ دوست احباب، نہ کوئی ایسے معاملات ہیں. تو میں ہمیشہ ہر ایک سے ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میرے گھر آئیں تو مجھے میسج کریں، اور اگر میری طرف سے اپروول ملتا ہے کہ ہاں جی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور میں نے دروازہ کھول دیا، تو آپ تشریف لے آئیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک تھوڑا اسپیشل والی بات ہے. آپ ایسے ہی کسی کے گھر منہ اٹھا کے بھی چلے جائیں تو خیر ہے، وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دروازہ کھلا مل جائے گا کیونکہ اہل خانہ ہے، اس میں گھر میں 2 4 5 10 لوگ موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی دروازہ کھول ہی دے گا دروازہ کھٹکھٹانے پہ یا بیل پر. لیکن میرے گھر میں آئی ایم دا اونلی پرسن. تو اگر لیٹ سپوز اس وقت میں کسی کام میں مصروف ہوں، واش روم میں ہوں، نہا رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، تو میں دروازہ نہیں کھول پاؤں گا. تو آپ دروازہ کھٹکھٹا کر لوگوں کو بھی ڈسٹرب کریں گے، محلے میں خود بھی ہوں گے. تو یہ میں نے بڑا ہمبلی اور بڑا طریقے سے ہر بندے کو سمجھایا ہوا بھی ہے. اب آتے ہیں ذرا اسلامی اصولوں کی طرف. دیکھیں آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں جو قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے، اور اس کی 27 اور 28 ورس میں چلے جائیں. پھر آپ اسلام کے اندر دستک کے آداب کا مطالعہ کریں. اگر آپ دستک کے آداب میں جائیں تو یہ چیز میں نے میرا خیال ہے کوئی 5-6 سال کی عمر میں سیکھ لی تھی. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ وین آئی واز ان 1 or 2 کلاس تو میں نے یہ پڑھی، اور میں بڑا اس سے امپریس ہوا کہ جناب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو صرف 3 بار دستک دینی چاہیے. یہ خاص حالات میں 3 بار کا. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دروازہ ناک کیا یا بیل بجائی ہے تو چند سیکنڈ میں دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پرسن آمنے سامنے ہوتا ہے. ایون میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوا ہے کہ کسی نے دروازہ ناک کیا، میں اتفاق سے اس ٹائم گراج میں ہوں اپنے یا دروازے کے پاس ہوں، مجھے آواز بھی آ گئی ہے، میں کھول دیتا ہوں، مجھے کون سا کسی سے کوئی اختلاف ہے.
اور اس وقت میں پریزنٹیبل اسٹیج میں بھی اگر ہوتا ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اب گھر کے اندر انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, تو پہلے وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرے گا پراپر, پھر اس کے بعد دروازے پہ جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. تو آپ ایک دستک کے بعد دوسری دستک تک کچھ انتظار کریں, جس کے اندر بہت سی باتیں ہیں جو میں میرا خیال ہے کہ اگر میں نہ بھی بیان کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اندر اہل خانہ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو انتظار کریں کہ اس کی کوئی رکعت جو ہے نا وہ جو ابھی انکمپلیٹ ہے وہ کر لے, وہ پروسیس میں ہے, وہ جب پورا کرے سلام پھیرے پھر وہ جا کے دروازہ کھول دے. لیکن ایسے آداب کا خیال ہمارے یہ جو ماشاءاللہ پاکستانی ہے یہ نہیں رکھتے. مسلمس کو میں کیا کہوں. پھر اس کے بعد اگر میں کوئی ایسی سخت بات کروں گا تو میرے اوپر الٹا جو ہے نا جی وہ خدا نہ خواستہ کوئی توہین کے, حالانکہ توہین نہیں, میں تو اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے والا بندہ ہوں, میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرے ایک انتہائی محترم ماشاءاللہ سیفی صاحب ہیں, سیفی میں ان کو کہوں گا اس لیے کہ وہ سیفی ہیں, سیفی اور ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار ہیں, 5 وقت نماز تو خیر چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ جب بھی وہ میرے گھر آتے ہیں, اور پتہ ہے اس کو سارا میرے ساتھ تقریباً 11-12 سال کا تعلق ہے, اسی طرح آ کے وہ دروازہ اتنے زور سے ناک کرے گا کہ جناب میرا خیال ہے کہ سارے محلے والے ایک دفعہ الرٹ ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کہیں دھماکہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر ظاہر رپلائی تو نہیں ملے گا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ اس کے معاملات نہیں طے ہوئے ہوتے. میں معاملات طے نہ ہونے کی صورت میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب معاملات طے ہوتے ہیں اس وقت میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جان آپ آ جائیں, دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہو سکتا ہے آپ کے لیے بورنگ ہو, لیکن یہ بہت شدید تکلیف کا باعث ہے میرے لیے اور لوگوں کے لیے بھی ہوگا. پھر دوسری بار, پھر تیسری بار, اور مسلسل آپ یقین کریں کہ منٹ 1.5 منٹ کے اندر وہ کم سے کم 10 بار کھڑکا دے گا. ہم کہیں گے کیسے, وائی, جسٹ بیکاز ہی از ان پرسو کہ جی میں نے ایک چیز کرنی ہے, میں نے اندر گھسنا ہے, چاہے دروازہ توڑ کر مجھے اندر جانا پڑے. ایسا ہی ہے نا پھر, اور کیا ہے. حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یار بندہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہے کان کی, اس کو میں نے ایک بار کھڑکایا, اگر یہ دائیں بائیں نہیں ہے تو اس کو نہیں پتہ, تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی. اور وہ اس وقت ایک دروازے کے ساتھ جڑا رہے گا جب تک کوئی باہر سے اس کو آ کے یا میرا مالک مکان نہ کہیں سر آپ جائیں, آپ کو پتہ ہے اگلے بندے کو آواز نہیں آتی ہے, سو رہا ہوگا یا کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہوگا, جائیں آپ. اور پھر بھی وہ 1-2 دفعہ اور کھڑکا کے جائے گا فرسٹریشن میں اپنے یا غصہ نکال کے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ادھر, یہ رات کا کوئی وقت تھا 9-9:15 کا, یہ مجھے میرے محلے میں سے کسی نے بتایا, ڈیفینیٹلی میں اس کا نام ریویل نہیں کروں گا, کہ جناب وہ آئے صاحب, انہوں نے آ کے 1 بار 2 بار دستک دی, 3 بار دی, اور بڑے وائلنٹلی جناب دستک دی. اور یہ اسلام کے اصولوں کے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے دستک کے لمٹ 3 بار ہے, اور وائلنٹلی بھی نہیں ہے, جینٹلی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں ملتا تو آپ چلے جائیں اور اس کو مائنڈ نہ کریں, اور دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوں, سامنے بھی نہ کھڑے ہوں کہ کہیں آپ کی نظر نہ اندر پڑ جائے جب دروازہ کھلے. یا ویسے کہ کچھ دروازوں کے اندر جھریاں ہوتی ہیں, میرے اپنے دروازے میں ہے, تو آپ اندر جھانکنا تو خیر وہ تو انٹینشنل ہو گیا نا. ویسے بھی کہا گیا کہ آپ سامنے نہ کھڑے ہو کہ آپ کی نظر نہ پڑ جائے, کیونکہ دیکھیں اب جب آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اب میری نظریں یہ سامنے ہے, تو مجھے کوئی بھی چیز اگر اس طرح آتے جاتے تو وہ مجھے نظر آ جائے گی, میں بے شک نہ بھی دیکھنا چاہوں. تو دائیں بائیں کا کہا گیا. یہ کتنے آداب ہیں اسلام کے اندر. اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح کے یہ کام کرتے ہیں. کہ اب اس بندے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نہیں جانتا کون ہے, مجھے اگلے دن بتایا کسی نے. تو میں اگر اس نے 9-9:15 کی بات اس بندے نے بتائی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس ٹائم میں کو کھانا وغیرہ پکا رہا ہوں گا, اپنا گرم کر رہا ہوں گا, چائے وغیرہ, کیونکہ عموماً 9:15-9:20 تک گیس چلی جاتی ہے, یہی معمول ہے ہماری طرف. تو میں اس وقت یہ ضرور کر رہا ہوتا ہوں. پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں رات کو مزید میری ریکارڈنگز ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, تو پھر میں ان کو کرتا رہتا ہوں. وہ بندہ جو ہے وہ 3-4 بار 5 بار 6 بار دستک کے بعد بھی وہ باز نہیں آتا, پھر وہ آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے, عدنان بھائی یہ وہ. اچھا, اب وہ محلے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ جائیں کیونکہ یہ چیز ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کو 15-20 منٹ تک دروازہ جو ہے نا اس کو توڑتا رہا ہے. اور اس قدر اس نے وائلنٹلی کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی عام سا دروازہ ہوتا تو شاید وہ توڑ کے اندر داخل ہو جاتا. اور ہم یہی سمجھیں کہ آپ نے شاید اس کا کوئی قرض دینا تھا اس کے ابا جی کا, جو شاید اس دنیا میں نہیں ہے, یا کوئی ایسا کام کوئی کیا آپ نے جس کے بعد وہ ظاہر ہے آپ کے گھر آ گیا آپ کو مارنے کے لیے. جبکہ میں نے تو انہیں پتہ ہے ساری چیز کا, تو میں نے اس آدمی کو ہلکا سا میں نے یہی اسمائل دے کے کہا, میں کہا یار یہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا یہی حال ہے, ان کو صرف نمازیں پڑھنے کی فکر ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے جانا ہے. ان کو معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی جو دنیاوی معاملات ہیں, اسلام نے ہمیں نماز یا روزہ یا یہ حج اور عمرہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں, اس کے بھی اصول ہیں, ذرا اس کا بھی مطالعہ کر لیں. اس کا ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے گھر کیسے جانا ہے, کسی کو تنگ نہیں کرنا, کیا معاملات ہیں. اور اس بندے کو شاید یہ پتہ ہے, نہیں پتہ, جو بھی ہے کوئی ان نون بندہ ہے, مجھے ابھی تک اس کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوئی.
ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی میرا جاننے والا ہی ہو، یا چلے لیٹ سپوز کہ وہ کوئی ان نون پرسن بھی تھا، تو وہ جس طریقے سے وہ ایک اونٹ کی طرح وہاں پہ ٹکرے مارتا رہے دروازے کے ساتھ، بلبلاتا رہے، وہ چیخیں مارتا رہے، مطلب جیسا مجھے میرے محلے داروں نے بتایا ہے، تو میں اس کے بارے میں اب کیا بولوں؟ پھر اسی کے اگلے دن جو ہے نا جی ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور وہ میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس تو باقاعدہ اس کا وائس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ پھر اس کی آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ چیز سنیں گے تو وہ بھی سنے گا، اس کے گھر والے بھی، کیا اس کی عزت رہے گی؟ اس وقت میں اپنے پاس سے میرا ایک دوست آیا ہوا تھا، اور ہم اندر اپنا کوئی کام کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ میرا تو یہی مسئلہ ہے کہ آواز یا جو بھی ہے دروازہ بند تھا، اور وہ کسی انسکیجول ٹائم پہ آیا جس میں کوئی اپروول نہیں تھا، کوئی میرے ساتھ اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، اسٹوڈنٹ ہے میرا ریگولر، اس کو اچھے طریقے سے میرے معاملات کا پتہ ہے، کان کا پتہ ہے، ساری چیزیں، وہ میرے گھر آتا ہے، اور وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی بھی رپورٹ مجھے محلے والے جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ جناب اس طرح سے، اور وہ ہم جانتے ہیں، ہم نے کہا یار کیا ایشو ہو گیا ہے، کوئی خیریت ہے اندر؟ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں پھر اس وقت کہ یار پتہ نہیں اندر کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اتنا ناک کر رہا ہے، لیکن اب 90% زیادہ لوگوں کو میرے ایشوز کا بھی پتہ ہے کہ یار دروازہ یہ نہیں کھلے گا، کیونکہ اس کا ظاہر ہیرنگ کا بھی مسئلہ ہے، پھر اگر یہ اندر کوئی کام کر رہا ہے تو پھر بھی یہ کیسے کھولے گا؟ اگر سو رہا ہے تو پھر تب بھی یہ بیچارہ جو ہے مجبور ہے، اس کو آواز تو نہیں جا رہی، جاگتے ہوئے اگر اس کو آواز کم جاتی ہے تو سوتے ہوئے کدھر سے جائے گی؟ تو یہ تو سو رہا ہے، خواب غافل یعنی کہہ لیں کہ اس میں یہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ کون آیا تو کون نہیں؟ یار اب جاؤ، تو یہ کوئی کام کر رہا ہے یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے واٹ ایور، وہ بھی آدھا گھنٹہ جڑا رہا ہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ محلے والوں نے یہ بھی بتایا، کبھی وہ ادھر سے جھانک رہا ہے، وہ جی سر مجھے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ جی سامنے وہ گھوم رہے ہیں، وہ جی فلانا کام کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ دیکھیں کہ وہ یہ پوری وائلنس کرتا رہا اسلام کے اصولوں کی، حالانکہ وہ بندہ بھی ریگولر نماز پڑھتا ہے، وہ میرے پاس جب اکیڈمی بیٹھا ہو تو اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، سر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی مجھے بھی ہلکا سا وہ لگا کے جائے گا، سر آئیں نا نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب بات سنیں، معاملہ یہ ہے کہ بھائی مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے کہ اسلام میں کیا کہا گیا ہے، اور آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ وہ کھولو نا قرآن، پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھے اگلے دن باقاعدہ میسج کر کے یہ چیز کہتا ہے کہ جی میں آپ کے گھر کے اندر جھانکتا رہوں، اور آپ نے منع کیا ہے ہمیں، اور آپ نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، آپ نے ہمیں خود یہ چیز سکھائی ہے استاد کے طور پہ، کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا، لیکن میں نے آپ کی وائلیشن کی ہے، کیونکہ آپ نے دروازہ نہیں آدھا گھنٹہ کھولا، میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں لگا رہا ہوں۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیں، اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے؟ اسی طرح ہمارے محلے میں کئی ایسے اصحاب ہیں جو ماشاءاللہ جن کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو وہ اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10 بار، یا پھر آدھا گھنٹہ جڑے رہیں گے دروازے کے ساتھ، جب تک کہ خود تھک ہار کے نہ چلے جائیں، ان کے ہاتھ نہ تھک جائیں، کیونکہ دروازہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کھلتا۔ کیا بولیں گے ہم اس بارے میں، اور کیا کہیں گے؟ جی یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا ہم مسلمان نمازوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، یا روزوں تک، کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہم پہ فرض ہیں اور یہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ ان لوگوں سے نماز کے اندر کسی چیز کا اگر آپ مطلب پوچھ لیں نا، کسی آیت کا، انہیں وہ نہیں پتہ، انہیں صرف نماز پڑھنے کا پتہ ہے کہ یہ جماعت اس ٹائم ہونی ہے اور ہم نے نماز پڑھنی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک کو میں کہتا ہوں کہ یار میں تمہاری کتنی بے عزتی کر چکا ہوں، میں اب اس کے اوپر ویڈیو بھی بناؤں گا کہ یار تم لوگ کیا کرتے ہو، اور جب تم لوگ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کی بے شرمی اور بغیرتی، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ تم لوگ کرتے ہو آ کے میرے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہو گے، اور آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو اسی طرح کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی اصول نہیں ہے، ہم کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، جی ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی ڈسپلن نہیں سکھایا، ٹھیک ہے تو آپ کیا سکھاؤ گے؟ صاف ستھری بات ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کر کے میں اپنا جو بھی اوپینین ہے وہ دے دیتا ہوں، باقی آپ لوگ اس کے اوپر فیصلہ کریں، دیکھیں کہ ہاں جی کس طرح سے ہونا چاہیے۔ میرا جو ہے نا الحمدللہ زندگی میں ایک اصول رہا ہے کہ میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، فون کرتا ہوں ہاں جی میں آ رہا ہوں، یا میرا ٹائم طے ہوتا ہے اگر میں نے کہیں ہوم ٹیوشن پڑھانی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے گھر نہیں جاتا، کسی کے گھر جا کے میں شور نہیں ڈالتا، دروازے نہیں توڑتا اس کے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی زندگی میں شاید کوئی 1 یا 2 بار ایسا اتفاق ہوا ہو، وہ بھی کہیں ایمرجنسی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا، وہ علیحدہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کبھی زندگی میں نہیں کیا جس طرح کہ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانا، اور اس کے آداب کا بھی نہیں پتہ کہ کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ خدا کے لیے، یار آپ لوگ اپنی اپیرنس کا کچھ مان رکھ لو یار،
کہ ماشاءاللہ آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تو آپ کے دیگر معاملات کیسے کرتوت کیا ہیں کہ آپ کسی ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے ہو؟ جہاں دل کرتا ہے وہاں آپ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو یہ بھی ادب نہیں پتہ ہے کہ یار وہاں سے عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں، آپ راستے میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کو اس کا بھی ادب کا نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی ایک چیز اسلام والی آپ کے اندر کوئی چلنے پھرنے میں کوئی معاملات میں ہے، جھوٹ دبا کے بولتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. اس کے بعد جناب ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں کرتے. اگر کسی کو 2 منٹ کا کہا ہے تو آگے 20 منٹ لگا دیں گے، آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، اور صاف کہیں گے اور چھوڑو جی ہم ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں جی، ہم نہیں کرتے، ہم صرف نماز میں ڈسپلن رکھتے ہیں بس. اس کا مجھے اب آگے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے جی. اس کا جواب یقیناً آپ کے پاس شاید ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ جی اس کا کیا جواب ہے، کیا جواب ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وائلنس میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک طرف ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر میں قرآن و سنت پر بھی پورا عمل کرتا ہوں. یعنی اب سنت کیا ہے، سنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے چلو میں نے داڑھی نہیں رکھی، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک میرا کوئی پرسنل فیل ہے، سے کسی کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے، میں رکھوں نہ رکھوں ایک بات ہے. لیکن میں کم از کم یہ سنت تو فالو کر رہا ہوں یا کرتا ہوں کہ میری کسی چیز سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہاں پہ تو مجھ سے حساب ہوگا نا. داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا اس سے کسی کو کوئی بینیفٹ تو نہیں ہے، لیکن کسی کے گھر جا کے شور ڈالنا، کسی کو تنگ کرنا، تو یہ کہاں کا مجھے بتائیں وہ ہے. اور اس کے اوپر کیا کسی کا حساب یا احتساب نہیں ہوگا نا یقیناً. کہ کسی کو آپ تنگ کر رہے ہیں، کہ دروازے جا کر اس کے توڑ رہے ہیں، اس کے محلے میں شور ڈال رہے ہیں، اور لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یار اس بندے نے کیا اس کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، کوئی اس کی کوئی پیمنٹ دینی ہے، کوئی اس کا کوئی قرضہ دینا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اس کے گھر آیا ہے اور یہ اس کو مل نہیں رہا، چھپ رہا ہے. کوئی وجہ کسی کے ذہن میں جا سکتی ہے جو شاید آپ کو یا مجھے بہتر طریقے سے نہیں جانتا. تو اس کے ذہن میں تو ایسی بات جائے گی. کیونکہ آپ کسی کے بھی گھر دیکھتے ہیں، جب کسی کے گھر اس طرح سے وائلنٹلی دروازے توڑے جا رہے ہوں، اور تو آپ یہ کہیں گے کہ یار اندر کوئی لگتا ہے واردات ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بندہ کہیں چھپ رہا ہے اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں. کوئی بھی بات ایسی ہو سکتی ہے. ادروائز آپ جنٹلی طور پہ بھی کھڑکائیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. اور جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس نے دروازہ ویسے ہی نہیں کھولنا، آپ توڑ بھی دیں، تو پھر آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ اس کو کال کریں، میسیج کریں کہ بھائی جان ہم نے آپ سے ملنا ہے، کہ آپ اویلیبل ہیں. اگر میری طرف سے اپروول آ جاتا ہے، میسیج میں دیکھتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں جی آ جائیں میں دروازہ کھول رہا ہوں، آپ آ جائیں. کتنی بار ایسا ہوا بھی ہے. میرے کئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں دروازہ بند پاتے ہیں، وہ مجھے کال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ ویٹ کریں. میں دروازہ اوپن کر دیتا ہوں کیونکہ میں موبائل کے اوپر دیکھتا ہوں. کئی بار مجھے موبائل کی بھی آواز نہیں آتی، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ پہلے سے بھی طے کر لیتے ہیں، کچھ اصول اپنی زندگی کے رکھ لیتے ہیں جس سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ظاہر ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. ایک انسان اگر اس کی ہیئرنگ کا پرابلم ہے، آپ کو اس کے حساب سے چلنا پڑے گا کہ آپ کہیں گے نہیں میں نے اسی طرح چلنا ہے کیونکہ میں ایسا ہی ہوں. میں کیا بولوں اب لفظ اس چیز کے حوالے سے، اور میں نے اس بندے کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے. اب جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اگر تو کیا آپ ان کو جو ہے وہ جنرل طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے نا. اس سوال کا بھی کوئی جواب یقیناً ہونا چاہیے. کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے گھر تو دستک دے کے جاتے ہیں جی، ہمیں کبھی دروازہ کھلا نہیں ملا، ہم تو دروازہ دستک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں دروازہ، دستک پہ کھل بھی جاتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں بے تحاشا لوگ ہیں جن کی ہیئرنگ ٹھیک ہے. لیکن آپ میرے گھر میں بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور بارہا سمجھانے کے باوجود بھی آپ کا وہی وتیرہ ہے. پھر یہاں پہ میں کیا بولوں گا لفظ. اور پھر اگر آپ اس طرف جائیں تو میں نے گزارش کی کہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے. ہمارا ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے ماشاءاللہ، پروفیسر ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. پتہ ہے اس کو بھی پچھلے 13-14 سال سے وہ میرے ساتھ لنکڈ ہے. اس کو میرا ہیڈنگ پرابلم پتہ ہے، اس کو ویسے بھی میرے ڈسپلن کا پتہ ہے. بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے. آئے گا دروازے توڑے گا وہ، اس کے بعد منہ اٹھا کے اپنا چلا جائے گا. بعد میں میسیج کرے گا سر میں آیا تھا آپ نے دروازہ نہیں کھولا. میں آگے سے اس کو 4 سنا بھی دیتا ہوں. لیکن وہ بات ہے نا، بے شرمی جو ہے وہ آخری سٹیج پہ ایک بندے کی ہوتی ہے. جب اس کو ایک چیز کی سمجھ نہ ہو تو آپ کے سنانے سے بھی کسی کو کیا ہوگا. میں نے جس بچے کا آپ کو بتایا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ جڑا رہا ہے، اس کو کم سے کم پچھلے 1.5-2 سال میں کم سے کم 200 بار جو ہے نا اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، اور اس کو یہی کہا گیا کہ آپ نے ناک نہیں کرنا، آپ نے ادر ٹائم نہیں آنا، جو ٹائم اسپیسیفک ہے آپ نے اس پہ آنا ہے. اس سے آگے پیچھے بھی آتے ہیں تو اکیڈمی کھلی ہوگی، لیکن گھر پہ آپ کو آنا الاؤ نہیں، کیونکہ گھر پر میں اویلیبل آپ کو نہیں ملوں گا اس طرح سے.
جب تک کہ ٹائم نہ میں سیٹ کروں کہ اچھا ٹھیک ہے جی آج ہے میں دروازہ کھول رہا ہوں تو مجھے آواز بھی آ جائے گی. تو اتنی سی چیزوں کو سمجھنے میں کیا بے تحاشا لوگ ہیں ہمارے اس طرح کے جن کے پاس میں جاتا ہوں اور وہ بڑے اصولوں والے ہیں. خاص کر آرمی کے لوگوں کے اصول اسی طرح ہوتے ہیں, بڑے اسٹرکٹ قسم کے. ٹھیک ہے جی اس ٹائم ملنا ہے, اس ٹائم نہیں ملنا ہے, اس ٹائم یہ بات ہے. بڑا جی میں اس سے زیادہ مزید اب کیا بات کروں, جتنا لمبا اس کو کھینچیں گے اتنا ہی وہ چیز جائے گی. لیکن بات یہ کہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا چاہیے, اور اسلام نے ہمیں الحمدللہ زندگی گزارنے کی ایک ایک جگہ پہ ہر چیز ہمیں سکھائی ہے, ہر چیز سکھائی ہے ہمیں. تو ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور نماز روزے سے مطلب وہ تو پابندی کرنی ہے نا, فرض ہے. اس کے ساتھ دیگر معاملات کی طرف بھی آنا چاہیے جس سے لوگ بھی ظاہر متاثر ہوتے ہیں, اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا, اور اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کا اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں حقوق العباد آ جائیں گے نا, بیچ میں ایک تیسرا بندہ آ جائے گا, اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کی معافی نہیں ہوگی. یہ بھی ہمارے اسلام میں. لیکن اس کا جناب ان لوگوں کو نہیں پتہ, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں, اگر ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی, اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی کے ساتھ چور بازاری کریں, نوسر بازی کریں, دھوکے بازی کریں, جو مرضی کریں. تو یہ میں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں, اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.